آواز جی آ رہی ہے؟ حضرت خان صاحب السلام علیکم. جی جی السلام، آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی جی ہے ہاں بات. آواز آ رہی ہے جی، فرمائیے. نہیں حضرت، ہم تو بس جب سے آپ کو سنا ہے یقین کیجئے، منکر تو ہم پہلے ہی تھے، ہوں لیکن اس طرح سے نہیں تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، جیسا کہ آپ کی لائیو سٹریم سن رہا ہوں، اچھا. ایسے نہیں تھے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ منکر تھے اب نکیر بن گئے. ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب جی اتنی ڈیٹیل میں نہیں علم تھا، اچھا جی. کیونکہ تقریباً آج سے 30 یا 32 نہیں، 27-28 سال پہلے سے ہی منکر ہوں، اچھا جی. لیکن بلیو می اتنی ڈیٹیل سے نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. تو آپ مجھے کتنے عرصے سے سن رہے ہیں حضرت؟ محترم کہہ سکتے ہیں کہ شاید 33-34 دن سے. اچھا 1 مہینے سے اوپر ہو گیا. جی. اب پہلے مجھے علم ہی نہیں تھا، بلیو می مجھے بالکل علم ہی نہیں تھا کہ ایسا ماشاءاللہ. اب بدقسمتی ہے، یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں منہ پہ جو چڑھے ہوئے کہ مطلب ایسا، مطلب زبردست علم رکھنے والا، وہ بھی قرآن کا، جس کو ہم صرف پڑھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. And it was really amazing. آپ نے یقین کیجئے بڑے دریچے کھولے. جی جناب، بہت شکریہ. صرف ایک سوال ہے محترم، اگر آپ بتانا پسند کریں کہ یہ شان نزول کیا ہوتی ہے، اس کی میرے دماغ کی دہی بن چکی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بس یہ میرا سوال ہے محترم، اور بہت مہربانی آپ نے مجھے ایڈ کیا. اگر آپ جواب دے دیں تو بڑا مشکور ہوں گا. اور جی ہاں بہت مہربانی. جی. شان کہتے ہیں وجہ کو، نزول کہتے ہیں اترنا، یعنی کسی آیت کے اترنے کی وجہ، اس کا ریزن. شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت یہ کس موقع پر، کس وجہ سے، کس کے لیے، کن حالات میں اتری، یہ ساری اس کو شان نزول کہا گیا ہے. ظاہر بات ہے لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، اور یہ جو ہے اسلام کے جو ہے یہ عقائد میں اس کا بڑا اس کی بڑی اہمیت ہے. شان نزول کی بڑی اہمیت جو ہے مانی گئی ہے قرآن کے حوالے سے، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ قرآن کی کون سی آیت کس موقع پر، کس کے لیے، کب اور کیوں اتری. یہ دراصل یہ اس سے جو ہے یہ بات جوڑی جاتی ہے. لیکن جتنا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو ٹوک رہا ہوں. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں تمام ثبوت یہ مل رہے ہیں کہ یہ لکھائی ہی بڑی دیر بعد کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی، جی، تو یہ مطلب شان نزول نزل کہاں سے ہوئی، کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، مطلب کس صدی میں کہہ لیجئے. نہیں، آپ کا سوال میں وہی جواب دینا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے میں نے بتایا، شان کا مطلب ہوتا ہے وجہ، ریزن. بالکل ٹھیک ہے. اور نزول یعنی کسی آیت کے اترنا، کسی آیت کے اترنے کی وجہ کو بتانے کے لیے یہ اصطلاح جس کو کہتے ہیں شان نزول. اب یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ قرآن جب لکھا گیا تو اس کے کافی زمانے کے بعد یہ حدیثیں، یہ تاریخ کا جو ہے معاملہ لکھا گیا نا بھی. تو آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پھر کس کو کیسے پتا چلا کہ کون سی آیت کب کس زمانے میں کس پر اتری تھی. یہ آپ کی بات جو ہے، آپ کا سوال بالکل درست ہے. آپ کا سوال بالکل درست ہے. تو یہی تو مشکل ہوتی نا. چنانچہ ایک ایک آیت کی کئی شان نزول جو ہے بتائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ فلاں آیت فلاں موقع پر اتری، کوئی کہتا ہے کہ فلاں آیت فلاں آدمی کے لیے اتری، کوئی کہتا ہے کہ فلاں آیت فلاں موقع پر نہیں بلکہ فلاں موقع پر اتری. تو اب یہ جو اختلاف ہے خود مفسرین کا، یا پھر جو ہے اس میں تاریخ نگاروں کا یا محدثین کا جو اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شان نزول یعنی کوئی ایسی مستند
یا پھر محقق بات نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم کسی آیت کی جو ہے کی وجہ کو جان سکیں. چنانچہ یہ بھی ایک جو ہے اٹکل پچو والی بات ہے، یہ بھی ایک اندازہ ہے جسے شان نزول کہا گیا ہے. یہ خود بھی ایک اندازہ ہے. بھئی یہ اندازہ ہو بھی سکتا ہے صحیح بھی ہو، اور جو ہے یہ بھی اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ یہ بھی صرف اندازہ ہے نا. تو اس طرح سے تمام آیتوں کے جتنے شان نزول بتائے جاتے ہیں ان کے بارے میں خود مفسرین کا اختلاف، بلکہ شدید اختلاف ہے کہ کوئی بھی شان نزول متفقہ طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ سمجھے؟ یعنی کسی آیت کے نزول کے موقع پر یا کسی آیت کے فلاں حصے فلاں ٹکڑے پر، یعنی ایسا بھی کہا گیا ہے کہ فلاں آیت کا فلاں ٹکڑا کبھی نازل ہوا اور فلاں ٹکڑا کبھی کسی اور موقع پر جو ہے نازل ہوا. اب اس کو جوڑ کر ایک آیت بنائی گئی ہے. میں ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں محترم. دیکھیں ہمیں یہ تو علم ہے نا کہ یہ سیرت ابن ہشام جو ہے یا بخاری ہے، یہ مطلب کم سے کم بھی 150 سے لے کے 200 سال 250 سال بعد لکھی گئی تقریباً. اب یہ شان نزول کیا اس کے بعد لکھی گئی ہے یا اس سے پہلے؟ مطلب یہ کیا کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ بخاری کا ہمیں پتہ لگ گیا. نہیں، شان نزول کا تعلق تفسیر سے ہوتا ہے، تفاسیر سے ہوتا ہے. اچھا. اب تفاسیر میں بھی حدیثوں کے بھی حوالے ہیں اور تفاسیر میں تاریخ کا بھی حوالہ ملتا ہے. ایک مفسر کیا ہوتا ہے، وہ جو اوپر ترجمہ ہوتا ہے وہ تو خیر ہوتا ہے، لیکن اس ترجمے کے نیچے، کیونکہ ترجمے سے بات پوری طرح سے واضح نہیں ہوتی، یعنی اب وہ کوئی یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ فلاں آیت کے فلاں الفاظ کا یہ مطلب ہے اور پھر یہ مطلب اس طرح سے ہے، تو اس کے لیے شان نزول نام کی اصطلاح گھڑی گئی ہے. میرے حساب سے یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، سمجھے نا. یعنی کیونکہ بہت زمانے کے بعد جو باتیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے درست ہونے کا آپ کے پاس کوئی یقینی جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، صرف اندازے ہیں. تو شان نزول بھی جو ہے اسی طرح کا ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یہ ہے محترم، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو پھر کاٹ دیا میں نے، مائنڈ نہ کیجیے گا. صرف جو مسئلہ یہ ہے نا، میں جو یہاں پہ بحث ہوتی دیکھتا ہوں مسلمان، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے مسلمان ہیں جو آپ سے بحث کرنے آتے ہیں، وہ مطلب ایک کامن سینس کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی فالو نہیں کر پاتے بدقسمتی سے. مطلب دیکھیں نا، اب سب کو پتا ہے کہ شان نزول بعد میں ہوئی ہے جو لکھی گئی ہے، تو پھر بھی اس کے حوالے اس طریقے سے دینا، مطلب سمجھ نہیں نہ آتی مجھے کہ یہ اتنے بند دماغ کیوں ہیں. کیسے؟ مطلب 1400 سال میں ہم لوگ قرآن کا ترجمہ ہی نہیں صحیح کر پا رہے. ہاؤ کم؟ یہ میں نے بچپن میں سے آج تک سنتا ہے، یو کین فول سم ون فار سم پیریڈ، یو کین فول آل فار سم پیریڈ، بٹ یو کین ناٹ فول آل فار آل دا پیریڈ. یہاں پہ تو یہ ساری مثال ہی محاورہ ہی غلط ثابت ہو گیا. جی کیسے؟ یقین کیجیے بہت پریشانی ہوئی ہے. آپ کی سنی میں نے وہ بھی آپ کے وہ ماضی کے بارے میں، یقین کیجیے آپ بھی روئے اور ہم بھی روئے تھے. میں تو 28 سال پہلے رو پڑا تھا رات کو اپنے بستر میں کہ یہ ہو کیا گیا، کیسے ہو گیا. اور منافقت کی زندگی گزارے جا رہے، کیا کریں. جی ہاں، جی بالکل درست فرمایا آپ نے. کیونکہ جس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اب وہ منافقانہ روش اختیار کرنا ہی پڑتا ہے، اس کی مجبوری ہے. بلکہ اگر آپ جو ہے قرآن میں جن لوگوں کو منافق کہا گیا ہے، اگر آپ ان کے بارے میں غور کریں تو وہ بھی اپنے علاقے اور اپنے زمانے کے سیدھے سادھے شریف لوگ تھے. وہ لوگ لڑائی جھگڑا مار کاٹ نہیں چاہتے تھے. وہ جن بستیوں میں صدیوں سے رہ رہے تھے، وہاں پر ایک شخص اٹھ کھڑا ہو کر اپنا ایک جو ہے یہ سارا
یہ جسے یہ سارا دھندا، سارا کاروبار جس کا نام اسلام ہے، ان لوگوں پر تھوپ دیا، اور اس طرح کی ہلڑ مچائی کہ جو ہے اس پر ایمان لانا، نہیں تو پھر وہ جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں تو اپنی بستیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ مجبوری میں، کیونکہ وہ اپنی بستیاں چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے اور ان کو زندہ بھی رہنا تھا، مجبوری میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن ظاہر بات ہے اسلام کے جو مطالبات تھے، اسلام کی جو ڈیمانڈ تھے، اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے، تو ان سے بار بار کڑی آزمائش میں ان کو ڈالا جاتا تھا کہ بھئی تم کو جو ہے دن میں 5 بار جو ہے یہاں پر مسجد میں آنا ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، اور آئے دن جنگوں میں شریک ہونا ہے، لوگوں کو کاٹنا ہے، لوگوں کو مارنا ہے، لوگوں کو لوٹنا ہے، ان کی خواتین سے جو ہے سیکس کرنا ہے، یہ ساری باتیں۔ تو وہ لوگ سیدھے سادے لوگ تھے، یہ سارے جو ہے جھمیلے نہیں چاہتے تھے، ان بکھیڑوں میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب وہ چونکہ ذرا یعنی الگ الگ رہتے تھے، تو ان لوگوں کو منافق کہا گیا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن میں منافق کہا گیا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جو قرآن میں منافق جنہیں کہا گیا وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے، امن تو پسند۔ اب جس طرح سے ہاں امن پسند لوگ تھے۔ اب آپ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے جو ہے جس سچائی کو پا لیا، اگر اس سچائی کو آپ اپنی زبان پہ لائیں تو آپ کی زندگی کے لالے پڑ جائیں گے، آپ کا زندہ رہنا دور ہو جائے گا۔ اب اگر جو ہے اس سچائی کو آپ اپنی زبان پر نہ لا کر اندر ہی اندر اس سچائی کو رکھتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک نماز کو بھی جا رہے ہیں، آپ جو ہے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کے ساتھ آپ جمعے کی نماز میں بھی شریک ہیں، تو اس کا مطلب اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ مگر کیا کریں یار، مجبوری ہے۔ یہ دادا گیری، غنڈہ گردی جہاں جہاں بھی ہوتی رہی ہے، پہلے بھی آج بھی، جہاں یہ غنڈہ گردی ہوتی ہے وہاں شریف لوگوں کو منافقت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں، آپ کا اپنا ملک چھوڑ کے کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ نہیں جا سکتے، اتنا آسان کام تھوڑی ہے، کوئی چھوڑ کے چلے آنا کوئی 1 دن 2 دن کی تو بات تھوڑی ہے۔ آپ کے بال بچے ہیں، آپ کے جو ہے رشتے دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ اگر جو ہے اس کے خاطر گھر چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ تو آپ کی مجبوری ہے بھائی، کیونکہ آپ کے گھر کے باہر ہر جگہ غنڈہ راج ہے، ان سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے سچ نہیں بول سکتے، اپنی زبان پر سچ کا اظہار نہیں کر سکتے، کیا کریں آپ یقین کیجئے سر، معذرت چاہتا ہوں، پھر کاٹ دیا میں نے یہ نام تک مجھے بدلنا پڑا۔ جی ہاں صحیح بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں بدقسمتی سے۔ جی اسلام کا قلعہ ہے اور پھر جو ہے وہاں یہی تو سب کچھ ہوگا نا، اور کیا ہوگا۔ سر ایک اور گزارش تھی کہ جب ہمارے پٹھان دوست آپ سے بات کرتے ہیں نا تو ان کا جو لہجہ ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی بولنے والا ہوتا ہے، جی ان کے لہجے میں درستگی ہوتی ہے، بدقسمتی سے وہ نرم لہجے میں ان کو بات کرنی آتی ہی نہیں ہے، جی تو آپ اس سے افینڈ نہ ہوا کریں۔ میں نے دیکھا تھا 2-3 دفعہ آئے تھے، بلکہ اکثر پٹھان ہی آپ کو ٹکرتے ہیں بدقسمتی سے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ وہ چونکہ اپنے آپ کو علم بردار سمجھتے ہیں نا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ آ کر ہم سے اس طرح کا مکالمہ کرتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو خیر ان سے ناراض نہیں رہتے، اور جو ہے ہم ان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی بات ہو۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف جو ہے یہ جتانے کے لیے آتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنی بات ٹھوکنا چاہتے ہیں، تو بھئی اب ایسے لوگوں سے میں بات کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن کوئی آتے ہیں اگر جو ہے مجھ سے بات کرنا چاہیں اور پھر جو ہے ان کے پاس واقعی اگر قرآن کا علم ہے تو ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ جی ہاں، مزہ میں آتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، بہت کم ملے ہیں۔ آپ کی بحثیں سن کے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ نہیں، بہت مشکل ہے۔ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے نا، اللہ اللہ آپ کی ہمت ہے محترم، اس عمر میں آپ کی ہمت ہے، اللہ آپ کو جزا دے، زندگی دے، صحت دے۔ لیکن ہاں اصل میں یہ اس طرح کا بیڑا اسی عمر میں اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر بات اس بیڑے کو
उठाने के लिए कम से कम इतनी उम्र तो चाहिए। देखें, इस उम्र का मतलब ये है कि आदमी अपनी सोच और अपने हाँ। नजरिए के एतबार से पुख्ता हो जाता है। दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त। तो एक पुख्ता आदमी अपनी बात को जिस तौसीक और जिस कन्विक्शन के साथ पेश कर सकता है, नौजवान नहीं कर सकता। अच्छा नहीं कर सकता। मोहतरम, थोड़ा सा मजीद वक्त लेना चाहूंगा अगर आप मुनासिब समझें। ये ब्रैकेट्स क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं तर्जुमे में? क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही है, मैं समझा नहीं आपका सवाल। ये ब्रैकेट्स जो इस्तेमाल होती हैं तर्जुमे में, जी, ये जरूरत पड़ी इन लोगों को उनको इस्तेमाल करने की? जाहिर बात है, ब्रैकेट ही में जिनका असल अकीदा जो है होता है ना, अभी ब्रैकेट हटा दिए जाए तो इनका अकीदा गिर जाएगा। दुरुस्त हाँ, दुरुस्त। ब्रैकेट के बगैर ये अपनी बात कह नहीं पाते ना। दुरुस्त। क्योंकि देखें, कुरान जैसा भी है लेकिन वो इनके अकीदों की तायीद नहीं करता। कुरान में हर जगह ये अपने अकीदे के मुताबिक मोहम्मद को घुसा देते हैं। कुरान में अकीदा ये इनके अपने जो है जो हदीसों के अकीदे हैं कुरान में घुसा देते हैं। दुरुस्त। हालांकि जो है हदीसों को कुरान न जानता है न पहचानता है, बिल्कुल कुरान नहीं जानता। जी हाँ, ये हमें तो पता ही नहीं था जी। हम तो बस मुनकर होके कान लपेट के बस पड़ गए थे, बस ठीक है, ये है ही नहीं है, गल खत्म। बहुत मेहरबानी सर, सर, चिंगारी डाल दी मैंने, समझो जी, आपके अंदर आपने बहुत मोहब्बत आपकी मोहतरम, आपने मुझे ऐड किया, शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो मैं जरूर ज़हमत दूंगा सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर जी, बहुत वस्सलाम। बहुत शुक्रिया।